إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन जुमा बुज़ुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम खुतबा मसनूना के बाद अभी आपके सामने सूरह आल इमरान की बड़ी मशहूर आयत करीमा आयत नंबर 133 पे 133 पढ़ी गई है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों अपने रब की मग़फ़िरत और बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। वइद्दत लिलमुत्तक़ीन, और ये जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है अल्लाह ने मुत्तकी परहेजगार और नेकार लोगों के लिए तैयार कर रखी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अस्बहा मिनकुमुल यौम साइमन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातब होके
ایک سوال کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے، یا تم میں سے کون آج روزے سے ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کے سوال پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، آج میں روزے سے ہوں۔ پھر ایک دوسرا سوال پیارے نبی صحابہ سے کہتے ہیں فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، قال ابو بکر انا، صحابہ سے کہتے ہیں کہ آج تم میں سے کس نے کسی کی جنازے میں شرکت کی ہے، جنازے کی نماز میں تدفین تک شرکت کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آج میں نے فلاں کی جنازے کی نماز میں شرکت کی ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسرا سوال کرتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے آج کس نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آج میں نے فلاں مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر چوتھا سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ، تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی، کسی بیمار آدمی کی عیادت کی ہے، بیمار پرسی کی ہے، اس کے حال چال پوچھا ہے؟ صحابہ خاموش ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا، میں فلاں بیمار آدمی کی عیادت کی ہے۔ اس حدیث کے امام مسلم نے فضائل الصحابہ میں، جہاں صحابہ کی فضیلت ہے، وہاں اس حدیث کو لکھا ہے، حدیث نمبر 1020 میں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں ذرا غور کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سوالات کیے، اور چاروں سوالات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ میں۔ اب ذرا سوچو، قرآن کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ صحابہ کرام کس طریقے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں، صحابہ کرام کس طریقے سے نیکیوں کی طرف، جنت کی طرف دوڑ رہے ہیں، آپ اس حدیث سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں دوسری اہم بات، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے جانے والے 4 اعمال کا ذکر فرمائے ہیں، اور یہی میرا خطبہ جمعہ ہے۔ اسی حدیث کو انشاءاللہ کھلے طور پر بالکل اوپن اور ایک ایک چیز کو میں سمجھنے کی ہمارا آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ سے میں اور آپ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں کہوں آپ سنیں، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس حدیث میں جو پہلی بات ہے کہ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے، یہاں روزے سے مراد نفلی روزہ ہے۔ ویسے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن روزہ ہے، جو اللہ نے سال میں ایک ماہ کے لیے، ماہ رمضان کے ایک مہینے مقرر کیے ہیں، جو فرض ہے۔ جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، اللہ اکبر، تو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے، آپ فرائض کے بعد آپ سنت یعنی نفلی روزے کے بڑا اہتمام کرتے تھے۔ جیسے رمضان گزرتے، شوال کے 6 روزے رکھتے اور حکم دیتے، ذی الحجہ کے 1 سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھتے، عرفہ کا روزہ رکھتے، محرم کے روزہ رکھتے آپ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے، اور ہر مہینے کے 3 دن ایام بیس کے بھی روزہ رکھتے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ اس قدر رکھتے کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے۔ اور آگے بات اگر چلی تو صوم داؤدی آپ رکھتے تھے، یعنی 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھتے تھے۔ نفلی روزہ رکھنا میرے محترم بھائیوں نبیوں کی یہ سنت ہے، نبیوں والا صفت ہے یہ، اور یہ ایسا عمل ہے جو مجھے آپ کو جنت لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ نفلی روزے کے سلسلے میں اس کی بے شمار فضائل ہیں، آپ جانتے ہیں روزہ خود ایک بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کے بدلہ دوں گا، جبکہ سارے اعمال کا بدلہ اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو خصوصی طور پر اپنی طرف مخاطب کیا،
منسوب کیا کہ میں روزے دار کو میں ہی بدلہ دوں گا. اس سے اس کی شرف، اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے صحابہ کو حکم دیتے تھے. حضرت قدادہ بن ملحان القیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نصوم البیز 13 و14 و15 قالهن کہیئۃ الدہر. سنن ابی داؤد کی بڑی مشہور روایت ہے کتاب الصیام میں، جہاں روزوں کا بیان ہے. امام ابو داؤد نے اس کو لے کر آئے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ ایام بیز کے روزہ رکھے. ایام بیز کے مطلب یعنی چاندنی تاریخ کی، قمری تاریخ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جو شخص مہینے میں یہ 3 روزہ رکھ لیں گے گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا ہے، کیونکہ ایک روزہ 10 روزے کے برابر. تو آپ نے 3 روزہ ایک مہینے میں رکھ لیا، گویا ایک مہینے کے روزہ آپ نے رکھ لیا. اس طریقے سے ہر مہینے میں 3 روزہ اگر رکھ لیتے ہیں گویا آپ نے سال بھر روزے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. روزے دار کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. زندگی میں بے شمار الجھنیں ہیں، بے شمار پریشانیاں ہیں. میری آرام کی شکایت ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کا شارٹ کٹ راستہ یہ، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی میری دعا قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں تو آپ نفل روزہ کثرت سے رکھو، اور افطار کے وقت جو بھی آپ کی مراد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، افطار کے وقت اللہ کے سامنے وہ حاجت پیش کرو، واللہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوگی. میں اپنی طرف سے نہیں بات کرتا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں، 3 افراد ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، کبھی ریجیکٹ نہیں کی جاتی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ان کی دعائیں فوری طور پر قبول ہوتی ہیں. ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، ان میں پہلا آدمی الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، انصاف پسند حاکم، جو اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے. نمبر 2 میں والصائم حین یفطر، روزے دار کی جب وہ افطاری کے وقت جو بھی دعا کرتے ہیں، والصائم حین یفطر، افطار کے وقت اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ اکبر. نمبر 3 میں ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا بھی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس حدیث میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں آج روزے سے ہوں. تو پتہ چلا اس حدیث کی آخر میں پیارے فرماتے ہیں کہ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس کسی انسان کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائے گی وہ آدمی جنت میں داخل اس کو ملے گا. تو ان میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ روزہ ہے. نفلی روزے کی بے شمار فضائل. نمبر 2 جو جنت میں لے جانے والے عمل ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے دوسرا عمل ہے کسی کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنا. ایک بات یاد رکھیں، ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ زندگی اور موت، حیات اور موت دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اللہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. جب تک اللہ نے حیات رکھی ہے ہم زندہ ہیں. جب میری اور آپ کی روح قبض کر دی جائے گی تو ہم بھی موت یا مردہ ہو جائیں گے یا قبر میں چلے جائیں گے. جب ایک مسلمان ہم میں سے کسی کا فات ہوتی ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو بنیادی حقوق ہیں ان میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ جب کسی مسلمان کا فات ہو تو اس کی جنازے کی نماز میں اس کی تدفین پر شرکت کرنا، ان کی دعائیں مغفرت کرنا، قبر کھودنا اور دیگر جو بھی کام ہے کام کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے. واللہ اگر حدیث کا جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد اگر آپ کے اندر ایمان ہے، میرے اندر ایمان ہے، کسی جنازے کی نماز میں آپ پیچھے نہیں رہیں گے. واللہ کسی کے جنازے کی نماز میں شرکت کرنا اتنا بڑا نیکی ہے آپ سوچ بھی سکتے نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ من شہد الجنازہ حتی یصلی فلہ قیراط، جو شخص
کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کیے حتی یصلی، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر لی، فلہ قیرات، اس کے لیے ایک قیرات ہے۔ ومن شہد حتی تدفن، لیکن جو آدمی نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ تدفین تک شرکت کیا، کہتے ہیں کان لہ قیراتانی، ان کے لیے 2 قیرات ہیں۔ صحابہ نے کہا قیل وما القیراتان، اللہ کے نبی یہ قیرات کیا ہے، قیراتان کیا ہے؟ 2 قیرات ملیں گے، ایک قیرات نماز جنازہ میں، ایک قیرات تدفین کے وقت، یہ مل قیراتان، 2 قیرات کیا ہے اس سے مراد؟ پیارے نے فرماتے ہیں مثل الجبلین العظیمین، 2 عظیم اور 2 بڑے پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس حدیث پر ذرا غور کریں، یہ صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں ذرا غور کریں، آپ سوچیں کہ نماز جنازہ تدفین تک کتنا وقت لگتا ہے؟ بہت مشکل سے آدھا 1 گھنٹہ۔ آپ آدھا 1 گھنٹے میں 2 پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے، ایک نیکی کی وجہ سے آپ جہنم بھی جا سکتے ہیں، میں بھی جہنم میں جا سکتا ہوں۔ اللہ ایسا نہ کرے، لیکن اللہ قانون ہے، گناہ اگر زیادہ ہوگا تو جہنم ڈالے گا اللہ، اللہ کہ آپ معاف کر دیں۔ وہاں ایک نیکی کے لیے آپ اپنے بچوں کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اپنے ابا کے پاس، اپنے رشتہ دار میں گھومیں گے پھریں گے، نہیں دیں گے، کیونکہ اس کو بھی جنت میں جانا ہے۔ یہاں عمل کا موقع ہے، یہاں عمل کا موقع ہے میرے محترم بھائی۔ تو جو آدمی نمازی جنازہ میں شرکت کرے تدفین تک، اس کے لیے کیا ہے؟ 2 قیرات ہیں، اور 2 قیرات سے مراد 2 عظیم پہاڑ کے برابر ہے۔ تو دوسرا عمل جو جنت میں مجھے اور آپ کو لے کے جائے گا وہ یہ کہ جب بھی کسی کا وفات ہو سنیں تو سب سے پہلے آپ دعا پڑھیں اس کے لیے، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ ورحمہ، جو دعائیں دے سکتے ہیں دے دیں۔ ساتھ میں جو بھی ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ فلاں مسلک ہے، یہ ذہن میں کبھی بھی نہ رکھیں، کوئی مسلک کا ہو، مسلمان ہے، مومن ہے، آپ بلا تفریق کہ آپ وہاں جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی مغفرت کریں، نماز جنازہ شرکت کریں آپ تدفین تک، انشاءاللہ آپ اس ثواب کے حقدار ہوں گے۔ نہ صرف ثواب بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا عمل، جنت میں لے جانے والا تیسرا عمل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا، تم میں سے آج کس نے کسی ایک مسکین کو کھانا کھلایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جیسے صحابی پر نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اس کے باوجود بھی ہر ایک سے الگ نیکی ان کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نے میں ایک مسکین کھانا کھلایا۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام میں، شریعت میں مسکین کو، غربا کو، یتیم کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلانا ایک محترم بشان نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن کے اندر آپ قرآن پڑھیں گے تو جنتی لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کرتے فرمایا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے، جنتی لوگوں کا ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ وہ غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو، مسکین کو، اپنے رشتہ دار کو یا غیر رشتہ دار کو اپنے دعوتیں بلاتے ہیں، گھر بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ وہ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر میں آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان تو وہ ہیں، جنتی لوگوں کی صفات تو یہ ہیں کہ اللہ کی محبت میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ اب یتیم کو، مسکین کو اور غلاموں کو وہ کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ذرا ملاحظہ کر بڑے توجہ چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے کہ اللہ کے نبی اسلام کی سب سے بہترین بات اور بہترین تعلیم کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل میں اتنے کوتاہ ہیں کہ صبح صاحب کے جو دروس ہیں اس میں بھی شرکت نہیں کر پاتے۔ صحابہ کو دیکھو بھائی، ذرا نیکی تو کر رہے ہیں، بیان تو سن بھی رہے ہیں، لیکن آگے چل کر اور عمل کے شوق اور جذبہ دیکھیں، سوال کر رہے ہیں نبی سے کہ اللہ کے نبی اسلام کے اندر سب سے بہترین بات ای الاسلام خیر،
جبکہ پورا اسلام خیر ہی خیر ہے، اسلام کی ہر باتیں خیر ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کی سب سے بہترین بات کیا ہے، بہترین تعلیم کیا ہے، کون سا اسلام بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر سب سے پہلی چیز جو ہمارے نبی بتائے وہ کہتے ہیں تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں حدیث نمبر 12 میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، اسلام کی اہم چیز کہ تم ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت، اور ہر ایک کو سلام کیا کرو چاہے آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہیں تو ہم سلام کریں گے، اگر لوگ غریب ہیں ہم اس کو نہیں جانتے تو ہم سلام ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری مینٹالٹی ہے اور ہماری یہ سوچ ہے، یہ اسلام کی نظریہ نہیں، یہ آپ کی ہوتی ہے، آپ کی میری نظریہ ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی نظر میں آپ یہ جو بتائے ہیں اس حدیث کے اندر کہ جو بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں آپ کو سلام کرنا ہے، اور اسلام کی بیوٹی ہے، سب سے بہترین اسلام یہی ہے۔ آپ اگر حدیث کا صحیح سے مطالعہ کریں گے، اللہ اکبر، کھانا کھلانا کتنا عظیم نیکی ہے اور یہ کیسے جنت میں لے کے جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام، بڑی توجہ سے حدیث سنے آپ، بڑی ہی اہم حدیث ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، اور یہ یہودی عالم تھے جو اللہ کے نبی کی مدینہ جانے کے بعد اسلام قبول کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ آئے تو سب سے پہلی حدیث، پہلی بات، پہلی وصیت، پہلا خطبہ آپ کہہ سکتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیے، پہلی حدیث جو بیان فرمائی وہ یہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام وتطعموا الطعام وواصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام وتدخلوا الجنۃ بسلام۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الاطعمہ میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں اے لوگو سلام کا عام کرو، افشوا السلام، سلام کو جتنا ہو سکے اس کو عام کرو۔ عام کرنے کا مطلب جب بھی راستے ملاقات ہو، جب بھی آپ کسی سے ملاقات ہو، چھوٹے بڑے اپنے غیر سب سے سلام کرو، سلام کا عام کرو۔ وتطعموا الطعام، اللہ کے نبی مدینہ میں پہلا خطبہ ہے، پہلی بات، پہلی حدیث ہے، اے مدینہ والوں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ وتطعموا الطعام وصل الارحام، اور اپنے رشتہ داروں کو جڑا کرو، رشتے کو جوڑو، اور ساتھ ساتھ جب رات میں لوگ جب سو جائیں، وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات میں جب لوگ سو رہے ہیں نا تو اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تہجد کا اہتمام کرو۔ تدخل الجنت بسلام، جنت میں امن و سلامت ایک ساتھ تم کو داخلہ ملے گا انشاءاللہ، یہ نبی کا وعدہ ہے، نبی کا وعدہ ہے۔ تو اس حدیث میں ذرا غور کریں جو ابن ماجہ کی کتاب الاطعمہ میں ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل قرار دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کھانا کھلانا اسلام کے اندر کتنی اس کی فضیلت ہے۔ آپ وہ حدیث بارہا سنتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6009 میں حدیث موجود ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ بینما رجل یشتری بطریق اشتد علیہ العطش، کہتے ہیں کہ آدمی سفر میں چل رہا تھا کہ راستے میں سے سخت شدید پیاس لگی، اور پیاس کی وجہ سے وہ کنویں میں اترا اور پانی پیا۔ باہر دیکھا کہ کتا شدید پیاس کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، پھر واپس کنویں میں جا کر اس کتے کو پانی پلایا۔ نبی کی حدیث ہے، پیارے نبی کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس آدمی کی، اس گنہگار آدمی کی اس نیکی قدر کی اور اس کی زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ، کھانا کھلانا نہ صرف یہ کہ جنت میں لے کے جائے گا، میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو بھی معاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہاں جو اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں اس حدیث کی بنیاد پر وہ یہ کہ ایک نجس جانور کو کھانا کھلانا پلانا، اس سے انسان کی گناہ معاف کر دیے جا رہے ہیں، مغفرت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ذرا آپ سوچو کہ اگر میں اور آپ کسی انسان کو، فلاں مسلمان کو، فلاں غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، اپنے رشتہ دار کو، غیر رشتہ دار کو، اپنے پڑوسی کو کھلائیں گے تو کیا کیا آپ کا ثواب ملنے والا ہے۔
جہاں ایک کتے جو نجس ہے اس کو پلانے کی وجہ سے اتنی بڑی نیکی ہے کہ زندگی کے سارے گناہ دھل جا رہے ہیں. آپ ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اور آپ کسی مسلمان بھائی کو, کسی مسلمان بہن کو میں کھانا کھلا رہا ہوں, اس کو دے رہا ہوں, ماہانہ راشن پہنچا رہا ہوں, تو کتنا بڑا ثواب ملے گا اور کیا کیا نیکی مجھے ملے گی اور کیا کیا جنت میں اعلیٰ مقام ہم کو ملنے والے. یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ زندگی میں جہاں میں کھاتا ہوں, جہاں میں اچھے پہنتا ہوں, جہاں میں اچھی زندگی گزارتا ہوں, وہیں ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے پڑوسی, ہمارے رشتہ دار, ہمارے غریب مسلمان بھائی کا بھی ہم خیال رکھیں. نمبر 4 میں جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں, چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے ہم جو ہیں اس 4 عمل تھے. آخری عمل جنت میں لے جانے والے چوتھا عمل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ فمن عاد منکم اليوم مریضا, تم میں سے آج کس نے کسی ایک مریض کی عیادت کی ہو. حضرت ابوبکر کھڑے ہوئی اور کہا کہ میں فلاں آدمی بیمار تھا, اس کی عیادت کی ہے. صحت اور بیماری یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ملتی ہے, اور صحت ویسے بھی عظیم نعمت ہے. تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت عافیت کی, صحت کی ہے. اس سے ذرا پوچھیں جو ہاسپٹل میں ہیں, جو بیمار ہیں, اس سے ذرا پوچھ کے دیکھیں آپ کیسی زندگی گزر رہی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود, پیسے ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اپنے من پسند کے کھا نہیں سکتے. آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہیں جا نہیں سکتے. وہ آج صحت بڑی نعمت ہے. اللہ سے دعا کریں, میں بھی دعا کروں, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی, عافیت والی زندگی نصیب عطا فرمائے. جو آدمی بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان, ہمارے اپنے مسلمان بھائی یا غیر قوم بھی بیمار ہو, تو اسلام کی تعلیم یہ ہے, شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے پاس جائیں, ان کے پاس جا کے دعا کریں. لا باس طہور انشاءاللہ, اذهب الباس رب الناس, اذهب الباس رب الناس, اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اس طرح کے الفاظ کریں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, یہ شفا والی دعائیں ہیں. اس کے پاس جا کے کیا فضیلت ہے. صرف 2 حدیث بیان کروں گا, اس کے بعد اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں. حضرت ثوبان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. صحیح مسلم کی بڑی مشہور یہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتے ہیں نا, تو واپس گھر لوٹنے تک لم یزل فی خرفۃ الجنت, وہ جنت کی باغوں میں سے ایک باغ میں ٹہلتا رہتا ہے. اللہ اکبر. کسی بھائی مریض کی عیادت کرنے, کوئی بہن اپنے بہن کی مریض کی عیادت کرنے گئی, اتنا بڑا ثواب ہے. کیونکہ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہیں, ہم آج سوشل میڈیا میں اتنی مگن ہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ بیمار ہے. یہاں تک کبھی کبھار موت بھی ہو جاتی ہے, ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. ہم خبر بھی نہیں لیتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں, ہمارے بھائی کیسے ہیں. نہ کال کرتے ہیں, نہ فون کرتے ہیں, نہ تفتیش کرتے ہیں, نہ عیادت کو جاتے ہیں. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بیمار ہوتے, اپنے غیر جو بھی اس کے پاس جاتے اور اس کی عیادت کرتے. ایک آخری حدیث آج کے درس میں, واللہ اگر میں نے اس حدیث پر غور کر کے عمل کر لیا, اس حدیث کے اندر وہ فضیلت ہے. واللہ ہم میں سے ہر ایک چاہے گا کہ جو بھی مریض ہے اس کی عیادت کرے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے سنا. کون سی حدیث؟ کہتے ہیں ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی. جو کسی مسلمان بھائی مریض کی عیادت کرتا ہے صبح کو نکلتے ہیں, الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی, تو شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ اکبر. کتنے فرشتے؟ ایک فرشتہ دعا کرے تو بڑی شرف کی بات, کیونکہ فرشتے کی دعائیں قبول ہوتی ہے. نورانی مخلوق ہے, اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, کوئی گناہ نہیں, وہ معصوم عن الخطا ہیں. لیکن آپ سوچو کسی مریض بھائی کی عیادت کرنا کتنا اعلیٰ یہ عمل ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے.
اور کتنی بڑی نیکی ہے. اللہ اکبر. اگر آپ نے میں نے فجر کی نماز کے بعد چلو بھائی آج کوئی بیمار ہے ہمارے رشتہ دار ہیں جا کے عیادت کریں گے, کچھ دعائیں دیں گے, کچھ تسلی دیں گے, یہ عمل یہ نیکی اتنا بڑا ہے. اللہ اکبر, اتنی بڑی نیکی ہے. پیارے فرما رہے ہیں کہ شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. لیکن اگر پھر شام کو کسی مریض کی عیادت کر لیا اس نے اللہ کی توفیق سے, پھر صبح تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. اسی پر بس نہیں کیا, پیارے نے فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر رکھا ہے. اللہ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. جنت میں ایک باغ تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں, اس حدیث پر ذرا فکر کریں, غور کریں, تو آپ کو معلوم ہوگا اس حدیث میں جو حدیث ہے ترمذی کی روایت ہے, حدیث نمبر 969 میں یہ حدیث موجود ہے, آپ جا کے حدیث دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث میں اہم پیغام یہ ہے, ہمارے نبی وہاں رہے ہیں, ہماری شریعت مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہی ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو بیماری کے پاس جا کے تیمارداری کریں, اس کے حال چال پوچھیں. ہو سکتا ہے کل کے دن میں بھی بیمار ہوں گا, وہ کل کے دن میرے پاس آئیں گے. بیماری کا تسلی دینا, کسی کو تسلی دینا بھی آدھی بیماری ایسی دور ہو جاتی ہے. آج تسلی کی الفاظ بولنے کے والا کوئی نہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. تو خلاصہ کلام ہے میرے محترم بھائیوں, جو حدیث میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی وہ حدیث بہت پیاری ہے. اس میں 4 اعمال نیکیوں کے بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 نفلی روزہ رکھنا, نمبر 2 میں کسی کے جنازے میں شرکت کرنا, نمبر 3 میں کھانا کھلانا, اور نمبر 4 میں کسی مریض کی عیادت کرنا, چاہے اپنے ہو غیر ہو, غیر قوم ہی کیوں نہ ہو. ہمارے نبی کی تعلیم ہے غیر قوم کے بھی جاتے تھے. اس کے بعد چاروں اعمال ذکر کرنے کے بعد ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں, مجتمعنا فی امرئ دخل الجنہ. جس کسی انسان کے اندر, کسی مومن کے اندر یہ 4 صفات پائی جائے گی, انشاءاللہ اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 4 اعمال بجا لانے کی توفیق نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہ فرمائے. اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے اللہ توحید پر قائم رکھے. جب میرا اور آپ کا خاتمہ ہو تو کلمے والی, توحید والی, رکوع والے, سجدے والی, شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے. آمین. تقبل